مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم، رحمت، برکت، احسان سے ہم سب اللہ کے محبوب کے امتی ہیں۔ یہ ہمارا کوئی حق نہیں تھا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں تمام مخلوقات میں سے عزت والی مخلوق، شرف والی مخلوق، اور اس ناطے سے ہمیں اپنے محبوب افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ پھر ہمارے رب کا بڑا احسان کہ اللہ نے ہمارے اپنی زندگی گزارنے کا جس میں ہم سلامت رہیں، جس میں بلا میرا اور آپ کا ہو، یہ سلامتی کا راستہ دین اسلام پسند فرمایا ہمارے لیے۔ آج اللہ کے گھر میں ہم اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس کا ذکر، اس کے محبوب کا ذکر سننے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ ہمیں حق سننے اور حق پہ عمل کرنے والا اور جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس کی آگہی لینے والا اور اس کے مطابق اسلامتی کے رستے، اسلام پہ رہ کر ایمان کی موت کے ساتھ اپنے سامنے پیش ہونے والا بنائے۔ اللہ اکبر۔ ابھی اگلا ماہ بھی آنے والا ہے، اسے آگے جو ہے یہ ایک دین کا رکن حج کا وقت بھی آنا ہے۔ کچھ فقیر کا خیال تھا کہ کچھ اس کے بارے میں کچھ بات کرے گا۔ پچھلے چند جمعے میں نے انسانوں کی اللہ کے ساتھ معاملات، جہاد اور اس کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں۔ ابھی مجھے ایک دم سے جو ہے میرا خیال بدلا، تو میں نے یہ ابھی اللہ کے کلام سے جو ہے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، خود فرما رہا ہے قل، اور ایک بات آپ غور فرمائیں سب، جہاں بھی اللہ نے لفظ قل استعمال کیا ہے نا، اس میں کچھ چھوٹی بات نہیں کی، کل بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت بڑی بات اس کے اندر ہے، کیونکہ اللہ نے وہ بات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پسند فرمائی ہے کہ میں یہ ادا کرواؤں لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ اپنے جیسے انسان کی بات جب سنیں تو مماثلت محسوس کرتے ہوئے اس کے لگاؤ کے ساتھ سنیں اور وہ ان کے دلوں کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ ہمارے اوپر احسان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بتائیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس میں اللہ نے چند باتوں کا ذکر کیا ہے جو دین کا ایک ستون ہے، نماز۔ پوری زندگی ہماری موت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے لیے، میرے محبوب ان کو بتا یہ میرے لیے۔ اب یہ بات بڑی آسان ہے لیکن اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کی بات ہے، اپنی زندگی پہ بیٹا میرے بھائی بزرگ ذرا غور کر، تیرا کوئی بھی یہ نیکی کا فعل، یہ نیکی کے افعال ہیں،
جو دین کے ستون ہیں ان کی باتیں کی ہیں. کیا یہ واقعتاً اللہ کے لیے ہے یا تیری اور میری جب خواہش بنتی ہے تو اس کے لیے ہے؟ ہم نماز کے اوپر غور کرتے ہیں. 5 وقتہ نماز میرے آپ کے لیے فرض ہے. یہ قرض کی طرح ہے ہمارے لیے. ہم خود اپنے آپ پہ غور کریں. ہم کب نماز کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے؟ کب ہم نماز پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں؟ جب رزلٹ آنے والے ہوتے ہیں تو طالب العلم مسجد میں زیادہ نظر آتے ہیں. جب گھر میں کوئی اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی، جب بندے کو کچھ نظر نہیں آتا اب کیا ہوگا، جب اس کی اپنی عقل و دانش پیچھے رہ جاتی ہے، اللہ کے وہی نعمتیں اسباب جو اس کو دیے گئے ہیں ان سے عاجز آ جاتا ہے، اس کا کام پورا نہیں ہوتا، پھر بھاگتا ہے مسجد میں. اللہ وہ تو 5 وقت کے لیے تجھے اور مجھے بلا رہا تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، آ جا، حی علی الفلاح، تیری فلاح ہے، اس میں کامیابی ہے، نماز کی طرف آ جا. لیکن نماز کی طرف تو اس وقت آیا ہے جب یہ ہتھل ہو گیا ہے کسی ہر طرف سے. صحیح عرض کر رہا ہوں؟ بتاؤ نا، صحیح عرض کر رہا ہوں؟ تو اس نے تو کہا تھا یہ میرے لیے ہے. کیا عقل نہیں ہے؟ روٹیاں نہیں کھاتے ہیں؟ کیا دماغ نہیں ہے ہمارا؟ تبصرے اور باتیں تو ہماری ہر چیز کے اوپر ہیں. کبھی اپنے پہ بھی تبصرہ تو کر کہ کیا میں نے نماز بھی کبھی اس کی رضا کے لیے اس کی خاطر پڑھی ہے؟ وہ کون سی عقل ہے جو اس بندے کو اس کا رب بتاتا ہے تیری فلاح ہے، تیرا بلا ہے، تیرے لیے 5 وقت میں تجھے یہ موقع دے رہا ہوں، آ جا میرے پاس. اور یہ تجھے فوائد کیا دے گی؟ تجھے سے فحش منکر دور کر دے گی. ایک، اللہ اکبر، تیرے لیے معراج ہے، تو میرے ساتھ ڈائریکٹ 1 to 1 بات کر سکتا ہے. دنیا میں ذرا سا اختیار والا کوئی بندہ ہو، تجھے بڑی حسرت ہوتی ہے ایک موقع مل جائے، اس کے پاس اختیار ہے. یہ تیری تو میری زندگی کا اختیار بھی تیرے مالک کے پاس ہے، تیری میری موت بھی اس کے پاس ہے، تیرا میرا رزق بھی اس کے پاس ہے، اور اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے. وہ تو ڈائریکٹ تجھے 1 to 1 کا موقع دے رہا ہے، لیکن تیرے میرے دل میں کبھی نہیں آئی کہ اس سے اچھا حسین موقع کون سا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تیری عقل اور علم، تیری ساری چیزیں کدھر گئیں؟ اس لیے کہ تیرا من اندر سے نہیں ملا. ادھر احساس نہیں، ادھر تجھے نوکری کے لیے اللہ کا دیا ہوا سبب نظر آتا، ادھر سے نوکری مل جائے، ادھر ویزا مل جائے، میرا رزق. وہ کہتا ہے رازق تو میں ہوں، آنا تو 5 وقت آ میرے پاس، ڈائریکٹ بات کر، میرے پاس اختیار ہے دینے کا. اس کو اندر ہے یقین کہ اس کے پاس اختیار ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی سی بات پہ غور کرو، اگر ادھر اثر نہیں ہو، ادھر یقین نہ آئے تو کبھی یہ دل کرے گا اس کا نماز کے لیے؟ اس کا تو اس وقت کرتا ہے جب یہاں بات پہنچتی ہو، اب کدھر جاؤں، اب کدھر جاؤں، اب تو میری حالت اس طرح ہو گئی، اب بیماری میرے اوپر اس طرح آ گئی، اب میرا فلانا بھی کیا میں نے، یہ نہیں ہوا، فلان ہوا، اب کوئی اور نہیں نظر آتا. اب اللہ وہ تو پہلے کہہ رہا تھا آ جا. یہ ہے آئینہ بیٹے، ذرا اس پہ غور کرو. جب اس کے اوپر ذرا یقین ہوگا نا، یقین اتنا ہے اس افسر کے پاس میری نوکری ہے، میرا رزق ہے، ہوئے 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 دھکے کھانے کو تیار ہوگا، لائن میں لگنے کو تیار ہوگا، رشوت دینے کو تیار ہوگا، کوئی طریقہ ڈھونڈنے کے لیے تیار ہوگا، اس کی سفارش ڈھونڈنے کے لیے تیار ہوگا. اس نے کہا محبوب تو میں نے تجھے دیا ہی ہوا ہے، آ جا نا، اس کے وسیلے سے تو میرے ڈیزائن میں آ جا، میں تو مائل بکرم ہوں، تو آ تو صحیح میرے پاس. لیکن اندر یقین اس کا نہیں، اندر اس سفارش کا یقین ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے جو ہی اس کو دیکھے گا دانت ایسے
کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن اللہ دل کو اس کا اپنی طرف کھینچنے کے لیے، اپنے مالک کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تو تجھے صرف جھکنا ہی آنا چاہیے نا، دل کے ساتھ، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے. لیکن دل پہ اثر ہوگا تو پھر ہی جھکے گا نا. ہر کہتا ہے میں دل کے ساتھ آیا ہوں، نہیں، دل کے اوپر اثر ہو تو نظر آتا ہے بیٹے. ڈر لگے نا دل کو تو نظر آتا ہے، کانپتا ہے، کیا ہوا ہے، اینو کی ہو گیا، اللہ تو ڈر آ گیا ہے. نعت سننا ہے، وہ کسی کوئی عام بندے کی بات کی ہے، محبوب خدا کا تذکرہ ہوا ہے. اگر تیرا دل ملا ہوا ہو تو یہ چپ ہی رہے گا. قرآن کہتا ہے میں میرا نام لے، جو مجھے ماننے والا ہے تو اس کا دل لرز نہ جائے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے میرے پہ. اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، یہ قرآن کہتا ہے. لیکن اللہ کا نام لینے والا ہے کون؟ جو مومن ہے، اس کا نام اس کے سامنے آئے، واجلت قلوبہم، اس کا دل لرز جائے گا، تڑپ جائے گا، میرا مالک اس سے بڑا کون ہے. ذرا سا سامنے شن ہوتا رہتا ہے، اس کی تو جان نکلنی چاہیے. اس طرح جو اللہ کی رضا کے لیے جن کی زندگیاں تھیں وہ اللہ کا نام سنتے بعد میں تھے، دل پہلے کانپتے تھے ان کے. اس لیے کہ اندر جب بات پہنچ جاتی تھی تو پھر نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوا کرتی تھی ان کی. وہ اس لیے نہیں ہوتی تھی میں مارا گیا. اب وہی جب تو تھا اس وقت کہاں تھا؟ اس وقت رب نے کہا یہ میرا نماز کس لیے ہے؟ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے ہے، میری رحمت لینے کے لیے ہے. اس وقت تیرے لیے یہ کہاں ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ تیری معمولی خواہشات پوری ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا. اب اگلی بات پہ چلتے ہیں. نماز کے بعد ان صلاتی و نسکی، قربانی بھی تیری، اس قربانی میں جہاد بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں جہاد بھی آتا ہے. اب جہاد کی اگر بات کریں تو جہاد کس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے نا، جہاد صرف اور صرف رضائے خداوندی کے لیے ہے اور دین کی سر بلندی کے لیے ہے. باقی ساری چیزیں اس کی ذیل میں آتی ہیں. یہ مومن کے لیے. اس لیے مسلمان ملک کی ہمارے موٹو فوج کا کیا ہے؟ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. اور اس سے بہترین کوئی اور موقف نہیں ہے. یہ وہ موقف ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد پہ بھیجتے ہوئے لشکر والوں کو یہ کہا تھا، خط لکھ کر 3 چیزیں دی تھیں کہ ایمان اس کی رضا کے لیے، تقوی اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرتے رہنا، اس حالت میں رہنا، ڈرتے رہنا اس سے، کسی اور طرف تمہارے دل نہ مائل ہوں، اور صرف اس کی رضا کے لیے اور اسلام کی بلندی کے لیے یہ بات کرنا، دعوت دینا. قبول کر لے ٹھیک ہے، نہیں قبول کر لے تو کہنا متی ہونا ہے کہ نہیں، پھر کہنا آ جاؤ میدان میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن آج جہاد کس لیے ہے؟ اس طرح کا کام ایسے ہو یا ایسے ہو یا ایسے ہو، جس وقت بھی یہ بات ہوگی اللہ کی نصرت اور فتح آئے گی. اس کے لیے میں نے بہت باتیں پچھلے جمعوں میں کی ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. یہ قربانی، جہاد، یہ ساری چیزیں. اب عید قربان آ رہی ہے تو قربانی یہ کس لیے ہے؟ اللہ پاک کا حکم ہے اس لیے. نہ اس کو گوشت جاتا ہے، نہ کوئی چیز جاتی ہے، نہ کوئی اس طرح کی بات ہے. اسی کے اندر دنیاوی بھی فوائد اتنے ہیں. سارے معاشرے کے اندر میں آج اکنامکس کے لیے اتنی بات ہے، اگر قربانی ہی درمیان سے نکال دو پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ 1/4 حصہ نیچے بیٹھ کے چلی جائے. اتنی صنعتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے. ایک صرف اسپرچول اللہ کی طرف کا ایک حکم مانتے ہوئے ایک بات جو اربوں مسلمان جب اس ایک سنت ابراہیمی کے اوپر، اس وجوب والی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو پورے معاشرے کے اندر، ساری قوموں کے اندر میں اللہ معیشت کا کتنا بڑا انتظام کرتا ہے. اس کے
ٹھیک ہے نا، زراعت اس کے اوپر ہے مویشیوں کے لیے، گوشت اس کے اوپر ہے، سٹاک ایکسچینج اس کے اوپر ہے، پھر اس کی چمڑے کی جتنی صنعتیں وہ اس کے اوپر ہے، تیرے کپڑے صنعت اس کے اوپر ہے، تیری باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر ہیں۔ پوری دنیا کے اندر میں ایک یہ مسلمانوں کا ورچوئل نہ ہو تو 25% سے نیچے معیشت ویسے ہی بڑا غرق ہو جائے۔ یہ ہے دین النصیحہ، دین بلائی۔ لیکن ہمارے عقل والے لوگوں کے اندر کیا ہے آج کے زمانے، وہ اتنا ضائع ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، یہ پیسے فلاں کو کر دیں، اور ایک کوئی کام تم کرا لو گے تو اس کے ساتھ تو پوری دنیا کی معیشت اس کے اوپر جمی ہوئی ہے، تو تم کون سی بات کر رہے ہو؟ اس لیے کہ جو تیری عقل ہے وہ تو ناقص ہے، اور تیرے میرے مالک کا جو حکم ہے اس میں تو بلائی ہی بلائی ہے۔ لیکن یہ اس کے اندر جب وہ محبت نہیں ہوتی کہ اللہ کا حکم ہے، یہ جب اللہ کی وحی کو، اللہ کے احکامات کو، رسول اللہ کے احکامات کو جب یہ اس ناقص عقل سے تولتا ہے تو سوائے نقصان کے اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جب اس کو اپنے لیے لازم سمجھتا ہے تو اسی کا بلا ہی بلا ہے اس کے اندر میں، اتنا بلا ہے جو اس کی عقل اور سمجھ میں بھی نہیں ہے کہ کتنا بلا ہے۔ یہ تو جتنی عقل اس کی کھلتی ہے، شرح صدر ملتی ہے، دل کے اندر بات آتی ہے، اتنا تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے، جتنی ابھی دل کے اوپر پردہ رہتا ہے اتنی اس کو کیا سمجھ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جن کے دل کے پردے کھلے ہوتے ہیں ان کو حکم خدا کے اوپر اپنی ہر چیز قربان کرنا بھی نقصان نہیں لگتا، ان کو حکم خدا کے اوپر سب چیز پیچھے چھوڑنا جو ہے وہ سب سے زیادہ عزیز نظر آتا ہے، کیونکہ ان کو اہمیت نظر آ گئی ہے اس کام کے اندر کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حج ہے، اللہ نے تو اس کی تلبیہ کے اندر میں بھی ساری بات کہہ دی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اس کی گہرائی کے اوپر غور کر لے بندہ تو بندے کی جان نکل جاتی۔ اللہ اکبر۔ مجھے اور آپ کو بھی ہمہ وقت یہ یقین ہے کہ میرا اور آپ کا سمیع اور بصیر رب دیکھ رہا ہے ہمیں، ہے نا؟ چھپے سکتے ہو اللہ سے؟ کوئی بات آپ کے دل میں بھی ہو، کیا وہ جانتا نہیں؟ تو کس کو بندہ دھوکہ دیتا ہے؟ یہی دل کرتا ہے بیٹے، اللہ اللہ کرتے ہوئے بھی، درود پڑھتے ہوئے بھی یہی دل مچل جاتا ہے کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، فائن اللہ، وہ اللہ کہاں ہے جس نے کہا تیری نظر نیچے ہو؟ لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر بھی نظر اس کے اندر کا فتنہ اور فساد کدھر جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح مال اس کے سامنے ہے عزیز رشتہ دار کا، اس کو امانت کے طور پہ دیا، نہیں، کون سی چیز اس کو اس وقت ہے؟ کہ اللہ دیکھ نہیں رہا تجھے؟ صرف اتنی آگہی اس کے اندر آ جائے، کہتا ہے میں لبیک، میں حاضر ہوں تیرے سامنے، تو حاضر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے آٹومیٹیکلی تجھے حاضر رکھا ہے اپنے سامنے، تو کہے یا نہ کہے تو آٹومیٹیکلی حاضر ہے رب کے سامنے۔ کوئی جگہ بتاؤ، کوئی وقت بتاؤ جہاں پر آپ چھپ سکتے ہو اسے اور حاضر نہیں ہو اس کے سامنے۔ اللہ، یہ تو صرف تجدید کرنے کے لیے ہے، تیری رضا کے لیے، اقرار کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ کہ جب تو بولا ہوتا ہے کسی بھی لمحے، جب تو اس وقت کے لیے اپنے آپ کو گھسیٹ کے حاضر بناتا ہے تو پھر رب تجھے نئی ہوئی نعمتوں سے کہتا ہے ذرا میرے پہ پورا یقین کرتے ہوئے صرف اپنی ستر کو ڈھانپنے والی چادریں لپیٹ کے آ جانا میرے، پھر میں ہوں نا تیرا رب۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب چھوٹا سا انعام کیا دیتا ہے کہ اگر اس کی رضا، صرف اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے تو یہ سارے لوازمات پورے کرتا ہے چند دن، تو میرا مالک فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے،
ان الحج ان یغسل الذنوب کما یغسل، کہ تیرے اندر سے ہر غلطی کوتاہی یوں دھو دی گئی ہے جیسے صابن میل کو نکال دیتا ہے کپڑے سے۔ میں اور آپ تو جائیں گے، اللہ نے گناہ کی توبہ کے لیے بھیجا ہے، ہم سب سے پہلے وہی کام کریں گے جس کو ہم گناہ مانتے نہیں، کہتے ہیں مانتے ہیں، لیکن اس ماننے کے اوپر ہمارے دل کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کو ہی دیکھیں نا، ہم وقت ہم حاضر ہیں اپنے رب کے سامنے، اب میرے رب کو پیارا کیسے لگتا ہے بندہ؟ اللہ نے بہت آسان کیا دین۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا سجدے میں گرا ہوا مجھے پیارا لگ رہا ہے، اللہ نے کہیں نہیں کہا اتنا خرچہ کر کے آ کے میرے کعبے کے گرد گھومتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے مجھے پیارا لگ رہا ہے، اللہ نے کہیں نہیں کہا قربانی دیتے ہوئے مجھے پیارا لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان افعال کو اللہ نے پیارا بنایا، لیکن کہا کب؟ ایک لفظ کے ساتھ اللہ نے کہا فاتبعونی، اور میرے محبوب کے ڈیزائن میں تو ہو تو مجھے پیارا لگتا ہے۔ یہ اتنی جو عقل ہے، مسلمان جو ہیں اپنے آپ پہ غور کریں، روز شیشہ دیکھتے ہیں کیا ہمارا ظاہر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے؟ دل نہیں کرتا نا، اس کو پسند نہیں آتی وہ اتباع، وہ جو اللہ کو محبوب ہے وہ اس کو پیارا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، ہر فعل جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیزائن میں ہوتا ہے بندے کا، اس کا جذبہ وہ نہیں ہوتا، لیکن صرف اس کے صدقے سے ہی رب کو پیارا لگ جاتا ہے۔ یہ اسی طرح لباس پہنتا ہے، اسی طرح کھانا کھاتا ہے، اسی طرح یہ لیٹتا ہے، اسی طرح حتیٰ کہ رفع حاجت کے لیے بھی جاتا ہے تو اس حالت میں بھی رب کو پیارا لگتا ہے۔ پھر ہر اس چیز کو رب نے کہا، اس فعل نبی کو جو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ نے کہا توبہ کرنے والا مجھے پیارا لگتا ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا جو میری رضا کی خاطر، رب نے کہا میری رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے، جب ان کی جان کا بھی خطرہ ہے تو وہ سیسا پلائی دیوار بنتے ہیں تو مجھے وہ بھی پیارے لگتے ہیں۔ جو گناہ سے بچتا ہے، گندگی سے بچتا ہے، پاک اور صاف رہتا ہے، رب نے کہا مجھے پیارا لگتا ہے۔ جس کا دل دوسرے کے لیے برائی نہیں رکھتا، رب نے کہا وہ مجھے پیارا لگتا ہے۔ جس کا دل میرے سے غافل نہیں ہے، رب نے کہا وہ مجھے پیارا لگتا ہے۔ اور یہ سارے وہ اوصاف ہیں جو اپنے محبوب کے اندر رب نے سب سے زیادہ ڈالے۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے کو ملتے سلام دعا کرتے بھی اللہ کو پیارا لگتا ہے، کیونکہ وہ بھی محبوب خدا کے سنت کے مطابق باتیں ہوئیں۔ تیرے میرے لیے تو کتنا آسان کر دی یہ بات، لیکن ہم عقل اور شعور کے ساتھ بھی غور کریں ذرا، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہمیں لگتی کیوں نہیں ہیں پیاری؟ ہم اندر سے ان کے ساتھ متفق ہیں، بالکل صحیح بات ہے، وہ صحیح بات ہے تو کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے۔ ہم کون ہیں؟ لیکن اللہ نے اسی لیے ان انسانوں کے لیے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، شکلاں تے بندیاں ورگیاں نے تے کرتوتاں چپایاں تو بھی بدتر نے۔ چھپائے کہ جو من میں پسند آتی چیز وہ کر لے گا، انسان کے لیے جو مالک کی پسند آتی ہے وہ کرے نا، روک کون رہا ہے اس کو؟ خود۔ اس لیے قرآن نے کہا یہ اپنی جان پہ خود ظلم کرتا ہے، خود ظلم کرتا ہے اپنی جان پہ۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کے لیے احسان کیا تھا، جو پیارا لگتا تھا محبوب وہ ان کو دے دیا، جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، پوری کائنات کو رحمت اپنی دے دی، اپنا فضل دے دیا، لیکن جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، ایمان لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بھی اور بعد میں بھی، ان کے اوپر احسان کیا
اس لیے کہ جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ ایمان لائے تھے تو اس کے دل سے روشنی ان کے دلوں کے اندر داخل ہوئی تھی. اب اس دل کو لگتا تھا کہ میں حاضر ہوں اپنے مالک کے سامنے. کیمرے کے سامنے یقین ہوتا ہے میں دیکھا جا رہا ہوں، اور کوئی حرکت ایسی کرے گا جو معیوب ہو. تو جب یہ اللہ کے سامنے حاضر ہے تو اپنے آپ کو ہی دیکھے. جب اس کو یہ معیوب لگتا ہے، جب سنت سے ہٹا ہوتا ہے، تو اس کو تو کوئی ڈر ہی نہیں لگ رہا. کیا ہوا؟ اب کچھ نہیں ہوا. میری آپ کی موت آنی ہے. اس وقت ایک سوال جس پہ تیری میری نجات ہونی ہے، وہ تجھے اور مجھے اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ دکھانا ہے، اور دیکھنا تیرے میرے دل کی طرف ہے. اس کے ساتھ لگا تھا یا اپنی مرضی والا؟ کوئی نہیں کہتا میرا دل نہیں اس کے ساتھ لگا. نہیں بیٹے، اگر دل لگا ہو تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کا اپنا آپ اس جیسا نہ بنا ہو. کسی بھی علاقے سے آنے والا جب حضور کی نسبت میں آتا تھا، دل کو محبوب اتنا پیارا لگ جاتا تھا کہ سر سے پاؤں تک اس کا وہی ڈیزائن بن جاتا تھا. کیوں؟ مالک کو خوش کرنے کے لیے. کیونکہ اللہ کو محبوب پیارا لگتا ہے. وہ محبوب کے ڈیزائن میں ڈھل گیا. دنیا کے اندر میں بھی جو بہترین چیز ہوتی ہے وہ ڈسپلن کے اوپر قائم ہوتی ہے. اللہ نے مسلمان کے لیے ڈسپلن سنت مصطفیٰ دی، اپنا تقویٰ دیا، یہ ڈسپلن ہے. اس کی رضا اور خوشنودی دی، یہ ڈسپلن ہے. اور اس ڈسپلن کے لیے ٹول دیا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ تعلق نصیب ہوتا گیا، تقویٰ میں آٹومیٹکلی ڈلتا گیا. ایمان بھی حقیقت ایمان سے مزین ہوتا گیا. وہ روشنی ایسی اندر آئی حقیقت ایمان کی، اوے دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے. ادھر یقین اتر گیا، سارے غم ختم ہو گئے. ایک غم رہ گیا، ناراض تو نہیں ہو رہا کہیں؟ اللہ، یہ ایمان کی کیفیت ہوئی. مجھے اور تجھے تو بچپن سے ایمان ہے ان ساری چیزوں پہ، لیکن اس کے اندر کہاں ہے ایمان؟ یہ تو اپوزٹ جاتا ہے. اس نسبت نے ان کے اندر میں حضور جو ٹول دیا تھا، اس نے کیسا ڈسپلن دے دیا. بندگی کی ڈسپلن میں ڈال گئے، پورے کے پورے دین میں داخلہ. رب نے کہا صبغۃ اللہ، یہ تو میرا رنگ ہے، یعنی میری بندگی کا رنگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس نے اس ٹریننگ کے ساتھ، اندر کی روشنی کے ساتھ وہ اس رنگ میں ڈلے گئے، ڈسپلنڈ نظر آ گئے. اللہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی، یہ میرے پہ راضی. اللہ اکبر، میں ان پہ راضی، یہ میرے پہ راضی. 14-15 مرتبہ میرا مالک اس بات کی تصدیق فرما رہا ہے ان کے لیے جن کے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تھے، جو مرید تھے، جن کے اندر وہ روشنی گئی تھی اور اس کا رنگ یہ چڑھا تھا کہ وہ بندگی والے ڈیزائن میں آ گئے. ایمان کی حقیقت یہ مل گئی کہ وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے اکاؤنٹیبل نظر آتے تھے. اس کے سامنے ان کو نظر آتا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب بندے کے اندر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو یہ نہیں ہوتا تھا مجھے کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. اس کو یہ تھا اوے وہ دیکھ رہا تھا، میں تو ذلیل و خوار ہو گیا ہوں. وہ اپنے آپ کو زبردستی لے کر خود جاتا تھا، کہتا تھا میں ہلاک ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں. اب میرا کچھ توڑ بتائیں، میں کیسے اللہ کے سامنے پاک ہو جاؤں. ایک مثال سناتا ہوں. روزے اللہ کے حکم سے رکھے جا رہے تھے. صحابی گھر میں تھا، بیوی کے ساتھ محبت تھی، دونوں اکیلے تھے. اس حالت میں اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکا، تھا تو روزہ. اب کسی کو کیا پتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا ہے، حلال بیوی ہے، لیکن روزے کی حالت میں ممنوع ہے. وصبر، اسی صبر کا نام روزہ ہے. اس طرح اس کھانے پینے کا پرہیز ہے، اس کا بھی پرہیز ہے. اب کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بات نہیں، خود آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیوں؟ ڈر یہ تھا، حقیقت ایمان یہ تھی کہ وہ دیکھ رہا تھا اور میں نے کیا کیا. گناہ نہیں کیا حلال بیوی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، لیکن اس حالت میں ممنوع تھا. یہ نہیں عقل نے کہا نہیں نہیں خیر ہے، بات تو حلال تو ہے، غلط تو نہیں کیتا نا. نے کہا نہیں، حضور نے منع کیا، وہ دیکھ رہا تھا. یہ اس کو خود لے کر آ گیا، یا رسول اللہ میں مارا گیا. اللہ اکبر. اللہ کو دیکھو، جب بندے کی نیت اس طرح تھی، اللہ کا ڈر اس طرح تھا، اور اس کے پاس کوئی اور ایسی چیز نہیں تھی جس سے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ادا ہو سکتی کوئی بات. تو اللہ نے جو کہا تھا، جب اپنے آپ پہ ظلم کر لو، اذ جاؤ کا، آ جانا محبوب کے پاس، یہ چارہ گر ہے، کوئی تمہارے لیے اس کا میرے سے ڈائریکٹ واسطہ ہے، اس کو میں جس طرح بتا دوں گا، جس طرح اس کے دل میں اتار دوں گا، یہ تمہارے لیے وہی کام کروا دے گا. آ گیا، خود آ گیا، آ کے کہتا ہے اب میں کیا کروں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا حکم ہے تو 60 روزے رکھ لو، پھر اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. رو پڑا. اس نے کہا فرض روزے کی ایک حالت میں میری یہ حالت ہے، میں بڑا کمزور ہوں، 60 روزوں میں پھر گناہ کر بیٹھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو تو کھانا کھلا. اور رویا، مجھے تو 2 دن کے بعد خود اپنے لیے ملتا ہے. اللہ نے محبوب کو کہا تھا کسی سائل کو تو خالی نہ کرنا. آپ نے کہا بیٹھ جا. کوئی بندہ آیا 2 سا کے قریب کھجوریں تحفہ لے کر آ گیا، حضور نے اسے دے دی. اب وہ ایک بندے کے کھانے جتنی بھی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تعویل یہ کر، 60 بندوں کو تھوڑی تھوڑی دے دے. اس کو نظر آ رہا تھا میرا گھر بھی بھوکا ہے. کہنے لگا اللہ کی قسم ہے پورے شہر میں میرے گھر سے زیادہ کوئی مسکین نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا تو اتنا عاجز ہو گیا ہے رب کے سامنے اور اپنا آپ پیش کر دیا کہ میں کدھر جاؤں. تو وہ رحیم رب ہے، مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تیرے لیے چھوٹی سی رحمت یہ ہے، خود کھا، بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہے. یہ تھا وہ ڈسپلن اور اکاؤنٹیبلٹی للہ رب العالمین. یہ تھی وہ آگہی اور شعور. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، یہ اس نسبت نے دلوں پہ اثر کرنے کے ساتھ ان دلوں میں داخل کر دیا تھا یہ ایمان. اس لیے آپ نے فرمایا ایمان نور ہے، روشنی ہے، تو میرے سینے دی دولت ہے. میں اور آپ بھی ایمان والے ہیں، لیکن وہ روشنی کدھر ہے جس سے ہمیں یہ یقین ہو حقیقت ایمان کہ میں حاضر ہوں اپنے رب کے سامنے ہوں. میں تو حج پہ جا کے بھی لبیک کہتے ہوئے نہیں حاضر، وہ تو بغیر کہے بھی حاضر ہے. یہ تھی وہ نسبت جس نے اندر انڈیل دی تھی بات، یہ حقیقت ایمان. پھر جب بھی بات تقویٰ کی ہے تو تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی وہ نور ہے، وہ روشنی ہے. جب یقین کامل ہو جائے، وہ راضی اس بات کے اوپر ہے، کہیں ناراض نہ ہو، یہ ڈر تیرے اندر آ جائے تو یہی تقویٰ ہے. آپ نے فرمایا ہاں ہونا، یہ بھی یہاں کی دولت ہے. نسبت نے یہی چیز صحابہ کے اندر ڈالی تو ان کے لیے حقیقت ایمان بھی میسر آ گئی اور تقویٰ بھی، طہارت بھی آ گئی. اب پھر ان کا جہاد کیا اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے تھا یا نہیں تھا؟ کس حالت میں بھی وہ ہے، آواز آئی ہے اللہ کی رضا کے لیے. کون آڑے آیا ہے ان کے لیے؟ یہاں ضمناً ایک بات جو رہ گئی تھی پچھلے جمعوں میں، وہ یہ ان کے اندر میں یہ تمنا موجود ہوتی تھی کہ یہ زندگی اس کی ہے، اس کے لیے قربان ہو جائے. اس لیے جس کے اندر میں شہادت کی تمنا نہیں ہوتی اس کا ایمان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ ہونا نہ ہونا اور چیز ہے،
لیکن اس کو اپنی زندگی اپنے رب کے حکم سے اگر زیادہ پیاری ہے تو اس کو اس بات پہ ڈر لگے گا. لیکن اسی لیے روز اپنے آپ پہ یہ غور کرے، اگر کبھی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اسلام کی بلندی کے لیے میری جان کی ضرورت ہو تو میری نہیں، میرے مالک کی ہے. اللہ اکبر. اس لیے یہ تمنا اس کے اندر، اس کی تو جان نکلتی ہے. اور مرے سے مرے بھی مسلمان کے اندر میں یہ جذبہ اس سے زیادہ ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہے. وہ تو ابھی اس مارکے میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا. لیکن جس طرح ہونا چاہیے اگر اس طرح ہو تو پھر اللہ کی کمک آتی ہے، رب فرشتے بھی بھیجتا ہے اس کے لیے، پھر ساری کی ساری چیزیں ایسی کرتا ہے. اللہ تو تھوڑی سی چیز کے اوپر بھی بہت انعام دینے والا مالک ہے. اس لیے جب تک وہ نسبت چاہیے جو اس دل کو یقین دلوا دے، روشنی دے دے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بندے جو تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ بیٹھتے ہی تھے، دیکھتے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دل اللہ کے ڈر سے لرز رہا ہوتا تھا، آنکھیں برس رہی ہوتی تھیں، جسم کانپ رہے ہوتے تھے. ذرا سا اللہ کا ذکر آیا، حضور کی شان آئی، حضور کا چہرہ ہی سامنے آیا تو ان کے اوپر یہ کیفیات ہوتی تھیں. ہر ایک کے اوپر یہ کیفیات، جس کے اوپر ذرا اللہ کا ڈر چڑھ جاتا تھا زیادہ، جس طرح سردی محسوس ہو، جب سردی کا موسم ہے کسی کو سردی چڑھ جائے تو جس کو سردی چڑھی ہے وہ نظر آتا ہے نا، کانپتا ہے، دانت بجتے ہیں. اسی طرح جس کے دل کے اوپر اللہ کا ڈر چڑھ جائے پھر وہ بھی کانپتا ہے. وجلت قلوبہم، اس سے بھی توبہ توبہ نکلتی، اللہ اللہ نکلتا ہے، وہ بھی یہ رونا ہوتا ہے، وجد و حال ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہو جاتا، یہ نصیب کے ساتھ ملتا ہے. یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، یہ ساری چیز کے لیے رب نے اس لیے کہا قل، کہ میرے محبوب جن کا تعلق تیرے ساتھ نسبت والا ہوگا ان کے اندر یہ صلاحیت کر جائے گی. یہ بات، یہی چیز ان کے اندر پہنچی ہوگی تو یہ ڈسپلن اس کو دین کا پورا مل جائے گا. اس کے لیے کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں عزیز نہیں رہے گی. اللہ اکبر. اور جس سے ان کو یہ دین ملا تھا ان کے لیے کوئی چیز بھی اس ذات سے زیادہ عزیز نہیں لگی تھی. اس لیے سارے ہی حضور کے لیے کہتے تھے ہمارے جان، ماں باپ، ہمارے آل اولاد تیرے پہ قربان ہوں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ان کے اللہ کے ساتھ وہ تعلق نصیب ہوتا تھا. یہ محبت کا اسلوب ان کے اندر، یہ ادب کا اسلوب ان کے اندر اس لیے زیادہ تھا. اس لیے جن کو اتنی بڑی نعمت ملتی ہے اس نعمت کی قدر کے لیے وہ اس کے سامنے جھکتے تھے، اس کی بات کرتے تھے، اس کو محبت سے دیکھتے تھے، اس کے ساتھ اس طرح تھے. اللہ اکبر. لیکن اس لیے آنے والے وقت کے لیے بھی ہمیں ابھی قربانی بھی آنی ہے اور حج بھی آنا ہے. ہم ہر وقت کے لیے اگر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر سمجھ لیں تو ہر وقت بندہ حج کے اندر ہے. ہر وقت بندہ حج کے اندر ہے. وہ کس طرح حج کے اندر ہے؟ اس کو للہ رب العالمین مقصود ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کسی مسلمان بھائی کو دیکھتا بھی ہے، تیرے دل میں اس کے لیے نفرت نہ آئے، بلائی آئے، اور صرف تو مسکرا کے ہی دیکھے تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اللہ اکبر. لیکن اندر ادھر کوڑ ہو تو اوپر سے اس نے بتیسی نکالی ہوئی ہو تو پھر منافقت اللہ سے چھپتی. ہائے 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 ہائے. لیکن اللہ نے تو اتنا آسان دین کو کیا ہمارے لیے، ایک ذات کے گرد یوں گھما دیا جیسے کعبے کے گرد حاجی گھومتا ہے. اسی طرح کہہ دیا یہ میرے محبوب کے گرد تو گھوم جا، اس اتباع میں تو داخل ہو جا. دیکھنا مجھے تیرا ہر وقت، ہر چیز، ہر ادا، ہر کام، ہر بات پیارا لگ رہا ہوگا. اور یہی وہ ڈسپلن ہے دین کا. لیکن اس لیے ڈسپلن کے بغیر کوئی چیزیں پوری، مقاصد کو نہیں پورا کیا جاتا. ٹھیک ہے نا. تو اصل مقصد جو اپنے مقاصد کو پورا کرنا ہے وہی ہے. اور تیرا میرا مقصد کیا ہے؟
للہ رب العالمین، اس کی خوشنودی اور رضا کی زندگی۔ لیکن ہمارا آج مقصد کیا ہے؟ اپنی خواہش کیسے پوری کرنی ہے، اس کے لیے ہم ڈسپلن بنانے کے چکروں میں پڑتے رہتے ہیں اور یہ سارے فیل ہو جاتے ہیں۔ دین نے تو یہ ڈسپلن دیا تھا، اس لیے وہ کامیاب ٹھہرے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہمیں اسی ڈسپلن کی دوبارہ ضرورت ہے، لیکن آج سب سے زیادہ ہمارے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہمارے باطن کے اندر کی اصلاح ہو، اس کے اندر وہ نور پہنچے، اس کو اللہ کا آگہی اور شعور اتنا آ جائے کہ وہ میں اس سے غافل، وہ میرے سے غافل نہیں، میرے سامنے ہے، میں اس کے سامنے ہوں، وہ مجھے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آگہی تو لے کر آ، کبھی پھر اس کی ناراضگی والا کام تیرے اندر ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے کوئی نئے درس نہیں پڑھے تھے، صرف یہ درس پڑھا تھا جو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے، محبت سے، اعتراض کے بغیر دیکھنے سے ان کے اندر داخل ہوتا تھا۔ اور 1400 سال کی تاریخ ہمارے واضح ہے، من النبیین کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا۔ کسی بھی اپنے دور کے ایسے بندے کے ساتھ جس کے سینے کے اندر اللہ کے نبی کی یہ خیرات موجود ہو اور اس کا دل غافل نہ ہو، اس کو یقین ہو وہ دیکھنے والا میرے سامنے ہے، میں نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس کی نسبت میں آنے والوں کے اندر بھی وہی ڈر آتا تھا، اور اس کا پہچان کیا تھی؟ ان کا ظاہر تبدیل ہوتا تھا، اللہ کی خوشنودی والا لگنے میں، سنت مطہرہ میں ڈلے ہوئے نظر آیا کرتے تھے، ان کا کردار بدلا کرتا تھا، تقوی و طہارت والے وہ بنتے جایا کرتے تھے۔ وہ غوث ثقلین کا زمانہ ہو، خواجہ خواجگان کا، مجدد پاک کا، یا الحمدللہ آج میرے مرشد کا زمانہ ہو، تو اللہ پاک جو ہے یہ ہمیں ان حرمت والے مہینوں کے صدقے سے یہ للہ رب العالمین کی دولت ہمیں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔